ہمارا بچہ اس وقت ڈپریشن کا مریض ہے. اور پاکستان جیسے 3rd ورلڈ کنٹری میں رہ کے آپ یقین کیجیے میں ہر تیسرے بچے کے بارے میں سن رہی ہوتی ہوں کہ وہ سیشن لے رہی ہیں. ان کو ڈرگس پہ ڈالے گے. جب سیشن لیتے ہیں, جب چیز ذرا زیادہ ہوتی ہے تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ ان کو جو ہے نا ڈرگس پہ ڈالا گیا ہے, ان کو یہ کیا جا رہا ہے, ان کو وہ کیا جا رہا ہے. اور ماں باپ منتیں کر رہے ہوتے ہیں ہمیں کوئی ریہیبلیٹیشن سینٹر مل جائے, ہم جہاں پہ اپنے بچوں کو بھیج سکیں, ہمیں کوئی ایسی جگہ مل جائے اور کسی طرح اس تربیت کی ذمہ داری سے ہم بچ جائیں اور کوئی اور کر لے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ ہم اس ٹیکنالوجی کے برے اثرات سے اپنے بچوں کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ یہ ڈیفینیٹلی ایک اچھا کوشچن ہے. اینڈ آئی تھنک کہ ہر پیرنٹ کو اس بات پہ نا بہت زیادہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. جس سے ابھی ہم نے بات کی ہے کہ ہم ٹیکنالوجی سے کو ایک حد سے زیادہ بچا نہیں سکتے, مطلب دنیا میں بھی تو انہوں نے رہنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جتنے بچے آگے پیدا ہو رہے ہیں, نیکسٹ جنریشنس کے آ رہے ہیں, وہ زیادہ مطلب ٹیکنالوجی کے معاملے میں, کیونکہ وہ اس دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں, تو ان کو وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں جو ہمیں اپنے دور میں نظر نہیں آتی تھیں. سو وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل ان دس ریگارڈ کہ ہمیں کس طرح اس کام کو لے کے چلنا چاہیے. ہم ان کو ٹیکنالوجی اس کے لیے میرا خیال ہے ماں باپ کو ایک چیز سب سے پہلے ایک اصول اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ اس گھر میں ہو از دی باس. جی بالکل. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اور دنیا نے بھی اور ماں باپ خود بھی سیلف اپوائنٹڈ ہی کہہ لیجیے, لیکن ماں باپ ایک سرٹن ایج تک اپنے بچے کے لیے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو یہ بات اپنے آپ کو سمجھانی ہے کہ یہاں پہ ٹیکنالوجی میرے گھر کا نظام نہیں چلائے گی, میں اپنے گھر کا نظام چلاؤں گی. یہ بات بھی, اور دوسری یہ صرف ٹیکنالوجی کی بات نہیں ہے, کیونکہ جہاں تک بچوں کا بگاڑ ہے نا, اس میں مجھے یاد ہے کہ مجھے میری نانی والا کہا کرتی تھی کہ بیٹا تم ایک بات یاد رکھو کہ بچے نے تمہارے مطابق چلنا ہے, تم نے بچے کے مطابق نہیں چلنا. تو اگر ہم لوگ بیٹھ جائیں, ہم سے کچھ ہو نا, ہم گیو اپ کریں, تو بچہ تو سب کچھ کرا لے گا ہم سے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جیسے بھی آپ نے کہا ہے نا کہ یہ بچہ انتہائی ویک ہے, اگر ہم اس بچے کو کسی طرح مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کریں نا, تو یہ میرا خیال ہے دوسرے جو نارمل بچوں کی نسبت بہت جلدی گیو اپ کر دے گا. نہیں, سوسائڈ ریٹس بہت زیادہ کامن ہو چکی ہیں ینگسٹرس کے اندر آج کل اسی وجہ سے. لیکن ایک میں پوائنٹ بتانا چاہوں گی اس معاملے میں ٹیکنالوجی کے لحاظ سے. ایک بات یاد رکھیں, آپ اس بات کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے کہ دین کا اور تربیت کا کتنا اثر ہوتا ہے, بہت زیادہ ہوتا ہے. مجھے اس بات کا یاد ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تو اس ٹائم ویسے انٹرنیٹ اتنا زیادہ ان نہیں تھا, لیکن اس ٹائم تھے کمپیوٹر زیادہ بہت زیادہ تھے, موبائلس وغیرہ بھی چل رہے تھے, لیکن ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں تھا. اور اس کی وجہ سے میں اپنی ماں باپ کی بہت شکر گزار اس لحاظ سے ہوں کہ مجھے جو اس ایٹ اے سرٹن ایج, مطلب 17-18 سال کی عمر تک مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو ٹرینڈس کیا ہیں, اور یہ فیشن کیا ہے, اور یہ کانسرٹس کیا ہوتے ہیں, یہ موویز کون سی ہوتی ہیں. اس کی بہت بڑی وجہ تھی کہ اس وقت ابھی تک آپ کی ایکسیس اتنی اوپن نہیں تھی اس چیز کی. نہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آج بھی اگر پیرنٹس سیریس سے محنت کریں, اس میں محنت کرنی پڑے گی آپ کو. اگر آپ محنت کریں نا کہ آپ اپنے بچے کو اتنا مواد دکھائیں جو آپ کو صحیح لگتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اور مواد دیکھ لے گا کہیں اور سے, لیکن بیسک جو اصل پرائمری مواد تو آپ دکھا رہے ہیں نا, اور آپ اس کو وہ چیزیں دکھا رہے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے, جیسے میوزک نہیں ہے, جو غلط چیزیں نہیں ہیں. ایبسٹیننس کو اپنے گھر میں تو پاسبل کیا جا سکتا ہے نا, چلے باہر آپ کا نہیں ہو سکتا, اپنے گھر میں تو پاسبل کریں. نہیں, لوگ کہتے ہیں گھر میں نہیں دیکھے گا تو باہر جا کے دیکھ لے گا, ٹھیک ہے باہر جا کے دیکھ لے, لیکن گھر میں تو اس نے زیادہ میجورٹی ٹائم اسپینڈ کرنا ہے, اور ان لوگوں کے ساتھ کرنا ہے جو اس پہ زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو ماؤں کو اس بات سمجھنی چاہیے کہ یہ چیز اس کو انٹر ایسٹیمیٹ نہ کریں, آپ کو محنت بہت کرنی پڑے گی. اس کا مطلب ہے کہ یو ہیو ٹو پٹ یور فٹ ڈاؤن اینڈ یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ فار دس.